السلام علیکم گائز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ یہ میرا فرسٹ ناول ہے۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ بہت سارا پیار دکھائیے گا کہ میرا بھی دل کرے روز روز ایپیسوڈ دینے کا۔ آپ سب کو یہ پسند آئے گا انشاءاللہ۔ شکریہ، اور پلیز دیکھنے سے پہلے لائک، کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ ریسٹورنٹ کے پرتعیش فضا میں امیزا بلیک لانگ شرٹ اور بلیک ہی پلازا پہنے، سر پہ ورک شیشوں والی چادر پہنے اپنی یونیورسٹی کے دوستوں کے ساتھ بیٹھی ایک پل کے لیے بھول گئی تھی کہ وہ کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ اسی دوران دوسرے کونے میں موجود ہمدان، جو کہ ایک بزنس میٹنگ میں مصروف تھا، اپنے دوست کی بات سن کر چونک گیا کہ اچانک ہمدان کے دوست سارم نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ واؤ ہمدان، ذرا اس لڑکی کو تو دیکھو، کیا گریس ہے یار، مجھے تو لگتا ہے میری تلاش ختم ہو گئی۔ ہمدان نے لاپرواہی سے اس سمت دیکھا، لیکن اگلے ہی منزل اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ سامنے امیزا بیٹھی تھی، اس کی کزن، وہی امیزا جس کے گھر سے باہر نکلنے پر بھی خاندان میں 10 پابندیاں تھیں۔ وہ آج یہاں اجنبی لڑکیوں اور لڑکوں کے بیچ میں بیٹھی کہکے لگا رہی تھی۔ ہمدان کے ماتھے پر غصے کی لکیریں ابھری اور اس کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ ہمدان نے دبی ہوئی مگر غصیلی آواز میں کہا، اپنی زبان کو لگام دو سارم، وہ کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہے۔ تجھے کیا ہوا؟ تو کیوں اتنا ہائپر ہو رہا ہے؟ ہمدان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی نظریں صرف اور صرف امیزا پر ہی جمی تھیں۔ ہمدان اچانک اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی سرخی صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ وہ بنا کچھ کہے لمبے لمبے ڈاگ بھرتا ہوا سیدھا امیزا کی ٹیبل کی طرف بڑھا۔ امیزا اپنے کلاس فیلو کی بات پر ہنسی رہی تھی کہ اچانک سے اسے اپنے سر پر کسی کے سائے کا احساس ہوا۔ اس نے جیسے ہی سر اٹھا کر دیکھا تو اس کے چہرے کی رنگت اڑ گئی۔ سامنے ہمدان کھڑا تھا، سخت چہرہ، سلگتی ہوئی نظریں اور سخت لہجہ۔ امیزا نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا، ہمدان بھائی، آپ یہاں؟ امیزا کے ساتھ بیٹھے لڑکے حیرت سے ہمدان کو دیکھنے لگے، جو کسی بھپے ہوئے شیر کی طرح ان کے سامنے کھڑا تھا۔ ہمدان نے نہایت سرد اور غصیلی آواز میں کہا، گھر سے تم یونیورسٹی کا کہہ کر نکلی تھیں، یہاں ان غیر مردوں کے ساتھ بیٹھی کہکے لگا رہی ہو؟ ایکسکیوز می، آپ کون ہیں اور اس طرح کیوں بات کر رہے ہیں؟ ہمدان نے ایک پل کے لیے اس لڑکے کو ایسی نظروں سے دیکھا کہ وہ خاموش ہونے پر مجبور ہو گیا۔ ہمدان نے میز پر جھک کر امیزا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ امیزا، میں صرف ایک بار کہوں گا، ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھو، ورنہ چاچو اور دادا کو یہاں بلانے میں مجھے صرف 1 منٹ لگے گا۔ امیزا کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ گئے۔ اسے معلوم تھا کہ اگر یہ بات گھر تک پہنچی تو اس کا باہر نکلنا ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ وہ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنا بیگ اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے دوست حیرت اور پریشانی میں اسے دیکھتے رہ گئے، جبکہ ہمدان اسے فاتحانہ مگر غصیلی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ گاڑی کا دروازہ ہمدان نے اتنی زور سے بند کیا کہ امیزا کا دل دہل گیا۔ ریسٹورنٹ کی چہل پہل پیچھے رہ گئی تھی۔ اب گاڑی کے اندر صرف ایک دم گھٹتی ہوئی خاموشی تھی اور ہمدان کے غصے کی تپش۔ ہمدان نے اسٹرنگ پر ہاتھ مارا اور گاڑی فل اسپیڈ میں سڑک پر دوڑ گئی۔ ہمدان نے دھاڑتے ہوئے کہا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی امیزا؟ ان آوارہ لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر کہکے لگا رہی تھی تم؟ کیا یہ تربیت دی ہے تایا ابو نے تمہیں؟ امیزا روتے ہوئے، ہمدان بھائی، وہ صرف میرے کلاس فیلوز تھے، ہم ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں گئے تھے، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ ہمدان نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا، اوہ پروجیکٹ، تو آج کل پروجیکٹس 5 اسٹار ریسٹورنٹ میں غیر مردوں کے ساتھ ہاتھ ملا کر اور ہنسی مذاق کر کے پورے ہوتے ہیں۔ میں صرف اپنے دوستوں کے ساتھ تھی، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ ہمدان گاڑی اچانک جھٹکے سے سڑک کے کنارے روکتے ہوئے بولا، زبان سنبھال کر امیزا، تمہارے لیے وہ دوست ہوں گے لیکن ہمارے خاندان میں اسے بے حیائی کہا جاتا ہے۔ اب گھر چل کر میں سب کو بتاؤں گا کہ تم یونیورسٹی کے نام پر کہاں گل کھلا رہی ہو۔
دیکھنے پر تمہاری یہ دوستی کتنے دن چلتی ہے۔ نہیں حمدان بھائی، خدا کے لیے ایسا مت کیجیے گا پلیز، یہ بات گھر میں مت بتائیے گا، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ حمدان کے غصے میں تھوڑی سی کمی آئی، لیکن لہجہ اب بھی سخت تھا۔ حمدان نے گہرا سانس لیا اور گاڑی کے اسٹیئرنگ سے ہاتھ ہٹا کر پشت سے ٹیک لگا لی۔ اس کے لہجے میں اب وہ پہلے والی دھاڑ تو نہ تھی، مگر ایسی کاٹ ضرور تھی جو امیزہ کے دل کو چھلنی کر رہی تھی۔ حمدان نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، امیزہ، مجھے تم سے کی امید نہیں تھی، میں نے تو تمہیں ہمیشہ ایک سلجھی اور سمجھدار لڑکی سمجھا تھا جو اپنی حدود اور خاندان کی عزت کی پہچان رکھتی ہے، لیکن آج جو میں نے دیکھا وہ بات ادھوری چھوڑ گیا۔ امیزہ نے نظریں جھکا لیں، اس کی آنکھوں سے آنسو لگاتار گر رہے تھے۔ تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی کہ اگر یہ بات چاچو یا دادا جان کو پتہ چل گئی تو گھر میں کتنا بڑا تماشا ہوگا۔ ان کا تو تم پر اندھا بھروسہ ہے نا، وہ ایک پل میں ٹوٹ کر بکھر جائے گا۔ کیا تم چاہتی ہو کہ تمہاری ایک نادانی کی وجہ سے امیرہ اور علیزے کا باہر نکلنا اور پڑھنا ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے؟ امیزہ نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی سسکیاں اب صاف سنائی دے رہی تھیں۔ اور ایک بات ذہن نشین کر لو امیزہ، مقتدر معاشرے میں مرد اور عورت کبھی صرف دوست نہیں ہوتے۔ جسے تم دوستی سمجھ رہی ہو، دنیا اسے کچھ اور ہی نظر سے دیکھتی ہے۔ اس نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی اور سامنے دیکھتے ہوئے دوک ٹوک لہجے میں بولا، میں آخری بار تمہاری یہ غلطی معاف کر رہا ہوں، صرف اس لیے کہ گھر کا سکون برباد نہ ہو، لیکن یاد رکھنا میں ہر بات تمہاری پردہ پوشی نہیں کروں گا۔ اگر دوبارہ کبھی کسی غیر مرد کے ساتھ نظر آئی تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ امیزہ نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ گاڑی جیسے ہی حویلی کے بڑے سے گیٹ کے سامنے آ رکی، امیزہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھے، اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا، مگر خوف اس کے چہرے سے عیاں تھا۔ جیسے ہی دونوں گاڑی سے اترے، سامنے ہی برآمدے میں تایا ابو، حمدان کے والد اور دادا جان کرسیوں پر بیٹھے شام کی چائے پی رہے تھے۔ دونوں کی نظریں ایک ساتھ ان پر پڑی۔ دادا جان نے حیرت سے کہا، ارے حمدان، تم تو کہہ رہے تھے کہ تمہاری کوئی ضروری بزنس میٹنگ ہے، اور امیزہ بیٹی، تم تو یونیورسٹی میں تھی نا، تو تم دونوں ساتھ کیسے؟ اس نے گھبرا کر حمدان کی طرف دیکھا۔ اسے لگا کہ اب حمدان سب سچ اگل دے گا، کہ یوں صاحب نے پیار سے پوچھا، امیزہ، تمہارے چہرے کو کیا ہوا، کیوں اترا ہوا ہے؟ حمدان نے ایک لمحے کے لیے امیزہ کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں التجا تھی کہ اسے بچا لیں۔ حمدان نے اپنے چہرے پر مصنوعی اطمینان سجایا اور آگے بڑھا، کچھ نہیں دادا جان، بس میں میٹنگ سے فارغ ہو کر نکل ہی رہا تھا تو راستے میں نے دیکھا امیزہ یونیورسٹی سے باہر نکل رہی تھی اور اس کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، تو میں نے سوچا اسے ساتھ ہی لے لوں۔ دادا جان نے اطمینان کا سانس لیا اور مسکرائے، بہت اچھا کیا پتر، تم نے تو میری فکر ہی ختم کر دی۔ امیزہ بیٹی، جاؤ اندر جا کر آرام کرو، تمہاری رنگت واقعی پیلی پڑ رہی ہے۔ امیزہ نے جلدی سے سر جھکایا اور تیزی سے اندر کی طرف بھاگ گئی، مگر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس نے مڑ کر حمدان کو دیکھا۔ حمدان اب بھی وہیں کھڑا اور اس کی نظریں امیزہ پر ہی جمی تھیں، پھر تیزی سے سیڑھیاں چڑھ گئی۔ پنچایت ختم ہونے کے بعد حویلی کا ماحول بظاہر پرسکون تھا، لیکن اندرونی طور پر طوفان تھما نہیں تھا۔ علیزہ اور امیرہ جو مشعل کو گیٹ تک چھوڑ کر آئی تھیں، اب بوجھل قدموں کے ساتھ حویلی کے بڑے ہال کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ دونوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑی تھیں اور آنکھوں میں اپنے عریس کے رویے پہ ملال تھا۔ لان میں مریم بیگم، عریس کی والدہ اور میرا بیگم صوفوں پر بیٹھی کسی معاملے پر مشورہ کر رہی تھیں کہ ان کے دونوں پریشان حال دیکھ کر رک گئیں۔ کیا ہوا، تم دونوں کے چہرے کو اور مشعل کہاں ہے؟ مریم بیگم نے فکرمندی سے پوچھا۔ علیزہ کی برداشت جواب دے گئی۔ اس نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے نم آنکھوں سے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ ماما، مشعل چلی گئی اور وہ بہت بری طرح ہرٹ کر گئی ہے، شاید وہ اب کبھی اس حویلی کا رخ نہ کرے۔ مریم بیگم نے چونک کر پوچھا، پر کیوں؟ ابھی تو وہ ہمارے پاس بیٹھی کتنے پیار سے باتیں کر رہی تھی۔ کیا ہوا اچانک؟ امیرہ نے ہمت جمع کی اور گویا ہوئی، تائی جان، عریس بھائی نے اسے بہت بری طرح ذلیل کیا ہے۔
مشل باغ میں اکیلی کھڑی تھی جب عارض بھائی وہاں پہنچے۔ انہوں نے نہ صرف اس کے شہری ہونے کا طعنہ دیا بلکہ اسے بے باک اور منہ پھٹ کہہ کر اس کی تربیت پر سوال اٹھائے۔ انہوں نے یہاں تک کہ کہہ دیا کہ وہ ہمارے لیے ایک بری صحبت ہے۔ یہ سن کر مریم بیگم کے چہرے پر افسوس اور حیرت کے تاثرات ابھرے۔ وہ جانتی تھیں کہ ان کا بیٹا کسیلا ہے، مگر ایک مہمان لڑکی کے ساتھ ایسا سلوک ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ میں نے تو اسے اس لیے سرداری قبول کرنے کا کہا تھا کہ وہ لوگوں کے دکھ بانٹے، نہ کہ اپنی ہی گھر آئی بیٹیوں جیسے دوستوں کی تذلیل کرے۔ مریم بیگم نے عمائرہ کا ہاتھ تھام کر دلاسا دیا۔ وہ بچی تو اتنی سلجھی ہوئی تھی، پنچایت میں بھی اس نے سچ کا ساتھ دیا تھا۔ عارض کو اپنی انا بیچ میں نہیں لانی چاہیے تھی۔ علیزہ نے غصے سے کہا، ماما وہ پتہ نہیں خود کو کیا سمجھنے لگے ہیں۔ اسی دوران عارض جو ابھی بھی اپنے غصے کی لہر میں تھا، حال سے گزر ہی رہا تھا، اپنی ماں اور تائی کو سنجیدہ گفتگو میں دیکھ کر رکا۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی وہی فاتحانہ مگر تلخ تاثر تھے۔ ماما آپ لوگ ابھی تک اس لڑکی کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ اس نے لاپرواہی سے پوچھا۔ مریم بیگم اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان کی آنکھوں میں وہ ممتا نہیں تھی جو عارض کو منانے کے لیے کافی ہوا کرتی تھی، بلکہ ایک سرد مہری تھی۔ عارض آج تم نے میرا سر جھکا دیا۔ جیسے حویلی کی روایت اور مہمان نوازی تھی، آج اسی کا سردار ایک لڑکی کے ساتھ اس انداز میں پیش آیا ہے۔ عارض نے ماتھے پر بٹ ڈالے۔ وہ بدتمیز تھی ماما، اسے بولنے کا سلیقہ نہیں تھا۔ مریم بیگم نے اسے ٹونکا۔ تم سے سچ ہضم نہیں ہوا، اسی لیے تم نے اسے بدتمیزی کا نام دیا۔ یاد رکھنا، پگڑی سر پر رکھنے سے کوئی بڑا نہیں ہوتا، ظرف بڑا کرنے سے انسان سردار بنتا ہے۔ تم نے آج ایک بیٹی کا دل دکھایا ہے۔ عارض اپنی ماں کا جواب دیے بغیر وہاں سے مڑ گیا۔ رات کا وقت تھا، پوری حویلی میں خاموشی ہوئی تھی، لیکن عمائزہ کے دل کا طوفان تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اسے بار بار حمدان کا وہ غصہ، اس کی باتیں اور پھر سب کے سامنے اس کا جھوٹ بول کر بچا لینا یاد آ رہا تھا۔ عمائزہ نے سوچا کہ اسے حمدان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور حویلی کی راہداریوں میں مکمل خاموشی راج کر رہی تھی۔ عمائزہ نے تھر تھراتے ہوئے ہاتھوں سے حمدان کے کمرے کے بھاری لکڑی کے دروازے پر دستک دی۔ جب کوئی جواب نہ ملا تو اس نے ہولے سے دروازہ دھکیلا۔ کمرے میں سینڈل کی دھیمی خوشبو بسی ہوئی تھی اور حمدان اسٹڈی ٹیبل پر جھکا کسی فائل کا مطالعہ کر رہا تھا۔ لیمپ کی سنہری روشنی اس کے تیکھے نقش پر پڑ رہی تھی، جس سے اس کی شخصیت میں ایک ہیبت ناک وقار چھلک رہا تھا۔ جیسے ہی اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، اس نے گردن گھما کر دیکھا۔ عمائزہ کو وہاں کھڑا دیکھ کر اس کی گھنی بھویں سکڑیں۔ تم یہاں؟ اس وقت عمائزہ نے سہم کر نظریں جھکا لیں۔ میں نے سوچا شاید آپ جاگ رہے ہوں گے، اسی لیے یہ سوچ تمہاری سب سے بڑی غلطی ہے۔ حمدان نے اسے ٹوکا۔ اس کا لہجہ اب مزید سخت ہو چکا تھا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ رات کے اس پہر کسی غیر مرد کے کمرے میں آنے کا کیا مطلب نکل سکتا ہے؟ کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ حدیں ہوتی ہیں، مگر آپ تو میرے کزن ہیں۔ عمائزہ کی آواز میں نمی تیر گئی۔ میں ایک مرد ہوں عمائزہ۔ حمدان اس کے بالکل قریب آ رکا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا، مگر ایک عجیب سی فکر بھی۔ اور مرد کے کمرے کے دروازے رات کو شکریہ وصول کرنے کے لیے نہیں کھلتے۔ اپنی اس معصومیت کو ختم کرو، اس سے پہلے کہ یہ تمہیں کسی بڑی مشکل میں ڈال دے۔ اور رہی بات شکریہ کی، تو مجھے تمہاری شکریہ کی ضرورت نہیں ہے عمائزہ۔ نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہوا تو یاد رکھنا خود تمہیں اس یونیورسٹی سے اٹھا کر گھر بٹھوا دوں گا۔ حمدان نے ایک ہاتھ سے اسے باہر جانے کا راستہ دکھایا۔ اب ابھی اور اسی وقت اپنے کمرے میں واپس جاؤ اور دوبارہ کبھی ایسی حماقت مت کرنا۔ صبح کا وقت تھا، ڈائننگ ٹیبل پر سب ناشتہ کر رہے تھے، مگر ماحول میں ایک عجیب سی گھٹن تھی۔ دادا جان نے پراٹھے کا نوالا توڑتے ہوئے اچانک نظریں اٹھائیں اور براہ راست عارض کی آنکھوں میں دیکھ کے پوچھا، عارض وہ لڑکی کون تھی جو کل پنچایت میں آ کر سب کے سامنے تمہیں ذلیل کر رہی تھی؟ کیا معاملہ تھا وہ؟ عارض نے عمائرہ اور علیزہ کی طرف دیکھا۔ دادا جان وہ ہماری دوست تھی۔ علیزہ نے بھی فوراً حامی بھری۔ جی دادا، یونیورسٹی میں ہم ساتھ ہوتے ہیں۔
وہ یہاں پہلی بار آئی تھی ہمارے بولنے پہ، اسے نہیں پتا تھا ان پنچایت کے معاملات کا۔ مجید صاحب نے ہنکارا بھرا، پر عارض بھائی نے اسے بہت ڈانٹا، پھر وہ نہیں رکی، چلی گئی۔ علیزہ نے کل والا معاملہ بیان کیا۔ بہت پیاری بچی تھی بابا، مریم بیگم بھی فوراً بولی۔ دادا نے گہری نظروں سے عارض کی طرف دیکھا۔ ان کے لہجے میں غصہ نہیں، نصیحت بھری نرمی تھی۔ انہوں نے عارض کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اور ٹھہرے ہوئے انداز میں بولے، عارض تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دیکھو بیٹا، وہ بچی پہلی بار ہمارے گھر آئی تھی، مہمان تھی تمہاری، اس طرح اسے ڈانٹنا تمہیں زیب نہیں دیتا۔ بڑوں کا ظرف چھوٹوں کی غلطیوں کو درگزر کرنے میں ہوتا ہے، انہیں سب کے سامنے نیچا دکھانے میں نہیں۔ دادا کی اتنی لمبی نصیحت اور سمجھانے کے باوجود بھی عارض کے چہرے پر پشیمانی ظاہر نہ تھی۔ اس نے تو نظریں بھی نہ جھکائیں اور نہ ہی معذرت خواہ انداز اپنایا، بس ایک گہرا سانس لیا اور بے نیازی سے بولا، ٹھیک ہے دادا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے لہجے کی اسپاٹ لہریں بتا رہی تھیں کہ وہ شرمندہ نہیں ہے، بلکہ صرف بحث کو طویل دینے سے بچ رہا ہے۔ عمیرہ اور علیزہ نے حیرت سے عارض کی طرف دیکھا، کیونکہ انہیں امید تھی کہ دادا کی مداخلے کے بعد شاید وہ نرم پڑیں گے، لیکن عارض کا رویہ اب بھی ویسا ہی اکھڑا ہوا تھا۔ دادا نے بھی اس کے مختصر جواب پر ایک گہری نظر ڈالی، جیسے وہ اس کو بھانپ گئے ہوں، مگر انہوں نے مزید کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا۔ علیزہ اور عمیرہ یونیورسٹی کے کوریڈور میں کھڑی ابھی عارض کے رویے اور دادا کی باتوں کا تذکرہ ہی کر رہی تھیں کہ سامنے سے آتی مشعل دکھائی دی۔ مشعل کی نظریں ان دونوں پر پڑیں، ایک لمحے کے لیے اس کے قدموں کی رفتار مدھم ہوئی، لیکن اگلے ہی پل اس کے چہرے پر ایک نظر انداز کیا۔ وہ علیزہ اور عمیرہ کے لیے کافی حیران کن تھا۔ وہ ان کے بالکل پاس سے یوں گزر گئی جیسے وہ وہاں کوئی کھڑا ہی نہ ہو، نہ کوئی سلام، نہ کوئی مسکراہٹ، بس ایک گہری خاموشی اور سرد رویہ۔ مشعل رک جاؤ، آخر کب تک ہمیں اس طرح اگنور کرو گی؟ وہ دونوں مشعل کے پیچھے تیز تیز قدموں سے پہنچی۔ ہاں مشعل، ہمیں پتہ ہے تم ناراض ہو، تمہارا حق بھی بنتا ہے، لیکن خدا کے لیے یہ تو سوچو کہ اس میں ہماری کیا غلطی تھی؟ عارض بھائی کا تو تمہیں پتہ ہے وہ چھوٹی چھوٹی سی بات کو کہاں لے جاتے ہیں، ان کی وجہ سے ہماری دوستی کیوں خراب کر رہی ہو؟ عمیرہ نے بھی فوراً سے وضاحت دی، تمہیں پتہ ہے گھر میں سب کتنے پریشان ہیں، تائی امی نے تو عارض بھائی کی اچھی خاصی کلاس لے لی ہے، وہ خود ان پر بہت غصہ ہیں، ماما، چچی، تائی سب تمہارے بارے میں پوچھ رہی ہیں اور تم سے بات کر کے سوری کرنا چاہتی ہیں۔ ہم وعدہ کرتی ہیں کہ آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ تمہاری کالز میں نے دیکھی تھی، پر میرا دل اتنا بوجھل تھا کہ بات کرنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی، لیکن جب تم نے بتایا کہ تائی امی دادا نے عارض بھائی کو ڈانٹا ہے تو اب تھوڑا بہتر لگ رہا ہے۔ مشعل مسکراتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، ہم کینٹین چلتے ہیں، مجھے سخت بھوک لگی ہے۔ مشعل نے ماحول کو ہلکا کرنا چاہا۔ علیزہ شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا، شکر ہے اللہ کا۔ مشعل کے چہرے پر رونق واپس آئی۔ سچی؟ اور مشعل، تم کینٹین کی ٹرپ مانگی تھی نا، تو آج جو جی میں آئے منگوا لو، یہ سب میری طرف سے سوری گفٹ ہے۔ عمیرہ نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا۔ مشعل نے ہنستے ہوئے کہا، چلو تم لوگوں نے اتنی منتیں کی ہیں تو میں نے سوچا کہ چلو معاف ہی کر دیتی ہوں۔ ویسے سچ کہوں تو میرا بھی تم لوگوں کے بغیر نہیں لگ رہا تھا۔ آج کا ایپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوتا ہے، اور پلیز کی آوازوں کو اگنور کریے گا۔